اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ابتدا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رب کائنات ہے، اور ہمارا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے کہ بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رب کائنات بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے اور بار بار بہانے بہانے سے نوازتا ہے اپنے بندوں کو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے پہلا سوال جو روز قیامت روز محشر کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر کسی کے فرائض میں کمی ہوگی تو پروردگار عالم ارشاد فرمائیں گے کہ دیکھو کوئی نفلی عبادت اس بندے کے حصے میں ہے۔ جب نفلی عبادات اس کے حصے میں آئیں گی تو وہ فرض کے مقابلے میں شامل کر دی جائیں گی اور اس کے نامہ اعمال کو پورا کیا جائے گا۔ کتنا غفور الرحیم پروردگار عالم۔ آج ہم اسی تعلق سے اسی حوالے سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، یعنی نفلی عبادات کے فضائل۔ اور جو شخصیت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، یقیناً میری بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ دل کا قرب بھی ان کے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگلی مہمان شخصیت جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ، اور میں ان کے لیے ہمیشہ یہ دل میں بھی سوچتی ہوں اور برملا کہتی بھی ہوں کہ جب اللہ رب العزت کسی کو نوازتا ہے اور نوازنے پہ آ جائے تو مخلوق کے دل میں اس کی محبت اجاگر کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور حوریہ، آغاز کریں گے آپ ہی کے کلام سے، بسم اللہ کیجیے گا۔ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار سرکار آ جائیں گے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، آقا جائیے۔ میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں کیجیے بار بار، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے، اب تو آ جائیے، آقا جائیے۔ شام غربت گئے اور شہر خاموش گئے، ایک ارشد کی کفن
وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے آقا جائیے اللہ سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ امتیاز آپا، نفلی عبادات کے فضائل آج کا جو ہمارا موضوع ہے، میں چاہوں گی کہ یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ نفلی عبادات کسے کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہونے کا مقصود بتایا کہ انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو کس لیے؟ اپنی بندگی کے لیے۔ بے شک، سبحان تو یہ اللہ۔ یاد رہنا چاہیے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، عبادت وہ ہے جس سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لے، یاد کر اس کو، سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ، یعنی ہتھ کار ول دل یار ول، کہ سب سے ٹوٹ جاؤ، تمہارا دل نہ لگے ان لوگوں میں، نہ ان رشتوں میں، نہ اس دنیا میں، اور تم اس اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یہ یاد کرنا اس کو ہر لمحہ، یہ نفلی عبادت ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ بندے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندے، وہ راتوں کو بسر کرتے ہیں۔ راتوں کو کیسے وہ گزارتے ہیں؟ کبھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی قیام کرتے ہوئے، سجدًا وقیاما، یہ ان کی رات گزرنے کا حال بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا، مناجات کا ذکر کیا، ان جگہوں کا ذکر کیا جہاں ان کے قدم لگ گئے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو فرض نہ کیے، کہ ہاں میرے پیارے ہونا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو آؤ اس راہ پر چلو جو اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لیٹ بھی جاتے ہیں نا، پہلوؤں کے بل بھی ہوتے ہیں، تو تب بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ تو نفلی عبادات سے مراد ہر وہ ذکر ہے جو اللہ نے فرض نہیں کیا، مگر بندہ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے ذکر میں رہتا ہے، اس کی عبادت میں رہتا ہے، اس کی بندگی میں رہتا ہے، تو اسے ہم نفلی عبادت کہتے ہیں۔ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ امتیاز آپا نفلی عبادات کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ چونکہ اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اب اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے بندہ مومن کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ وہ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان مبارک حدیث قدسی ہے، میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے، اب نوافل کے ذریعے، یا فرائض کی بات نہیں ہو رہی، نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، یہاں تک حدیث قدسی کے الفاظ مبارکہ ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو آپ غور کریں، جس میں سلیم فطرت ہے، قلب سلیم ہے جس کا، وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ مجھے بھی وہ عطا ہو قرب، کہ اللہ میری بھی آنکھ کے اندر وہ ایسے سما جائے۔ تو جب ایسی چیزیں قربت کی باتیں ہوں، وصل یار کی باتیں ہوں، اس کے دیدار کی باتیں ہوں، اس کی رؤیت کی باتیں ہوں، اس کے انوار اور تجلیات کی باتیں ہوں، حجابات کے ہٹ جانے کی باتیں، تو بندہ خدا کیوں نہ چاہے گا کہ وہ قیام طویل کرے، وہ سجدہ طویل کرے، وہ نفلی عبادات کا اہتمام کرے، تاکہ اس محبوب کو پا سکے، اس کے قرب کو پا سکے، اس کو راضی کر سکے۔ امتیاز آپا حدیث مبارکہ کی روشنی میں نفلی عبادات کے حوالے سے فرمائیے گا کچھ۔ یہ بھی حدیث قدسی ہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام ایک استغفار کی بات آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، کہیں فرماتے ہیں 100 بار سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اتنی دیر نہ کھڑے ہوا کر۔ تو صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، امت کو بھی بخشنے کا وعدہ کر لیا اللہ نے معراج کی رات، اب آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اتنی رات دیر تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے؟
تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوبیت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ اگر نہیں بھی کرتے عبادت تو آپ کو وہ مقام مل چکا روز ازل سے۔ سبحان اللہ، بے شک ارواح انبیاء کو بلایا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی جاتی ہے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محبوبیت پر فائز ہوتے ہوئے اس قدر اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا، روزوں کا۔ شعبان کے روزے آپ اتنی کثرت سے رکھتے ہیں، شعبان کے روزے، رمضان کے تو فرض ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، بھی اتنے آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے، آپ جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے تعلق ایسا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں من انت، تو کون؟ فرماتی ہیں انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں من عائشہ، عائشہ کون؟ یعنی آپ اللہ کے ساتھ تعلق میں اس قدر محو ہیں، اس قدر آپ دنیا سے بے خبر ہو کر اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جس میں اس قرب میں ہے کہ کوئی ملک، کوئی فرشتہ کا بھی گزر نہیں ہے اس جگہ پر، اور یہ مقام آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کی وجہ سے نہیں رسول ملا۔ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہمارے جو اعمال ہیں ہمیں سیرت مبارکہ سے سبق لینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بتائی ہوئی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی امتیاز آپا کہ اولیاء اللہ، اولیاء کاملین کس طرح سے اپنے دن رات کو فرائض کے علاوہ، کیونکہ ہم نے اولیاء کاملین کے لیے تو یہ سنا کہ وہ راتوں کو کس قدر شب بیداری فرمایا کرتے تھے، اس حوالے سے فرمائیے گا۔ دیکھیں اللہ والوں کی جب ہم معمولات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، کسی ایک رات کو ادا کر کے دیکھیے، یہ آسان کام ہے، اور 40 برس تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اور خادم بیان کرتے ہیں کہ رات میں آپ کیا کیا کرتے تھے، رات کا پہلا حصہ آتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، دوسرے حصے میں آپ ذکر اذکار کیا کرتے، تیسرا حصہ آتا تو مناجات کرتے، پھر نوافل ادا کرتے، پھر مراقبہ کیا کرتے، اور پھر اسی طرح سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات بھر عبادت کرتے اور جب صبح آپ باہر نکلتے اپنے حجرے سے تو آپ کے چہرے مبارک پر اتنا نور ہوتا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو سلطان الہند کو لیں، امام مالک امام مدینہ کو لیں، امام ابو حنیفہ کو لیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ امام ابو حنیفہ کے معمولات کو دیکھوں تو میں دن بھر دیکھتا رہا۔ آپ دن بھر علم کی مجالس میں مصروف رہے، کبھی تفسیر پڑھا رہے ہیں، کبھی حدیث پڑھا رہے ہیں، کبھی فقہ پڑھا رہے ہیں، اور جب رات ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ اب تھک ہار کر سو جائیں گے، تو آپ گھر چلے گئے تو کہتا ہے وہ دیکھنے والا راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اب تو میں چلا جاؤں، مگر میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص نکلا اور اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، تو میں نے غور کیا تو مجھے لگا یہ تو امام ابو حنیفہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئے اور آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے کہ کوئی پہچانے نہیں، اور آپ ایک کونے میں چلے جاتے ہیں اور اب آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، اور پھر آپ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے ابو حنیفہ کو بخش دیا تو یہ فقط تیرا فضل ہوگا۔ یہ اللہ والوں کا عالم ہے۔ اور امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ نقاب لیا ہوا ہے کہ طواف کرنے والے طواف کو بھول جاتے ہیں کہ اس نوجوان کے پتہ نہیں کون سے گناہ ہیں، اور جب نقاب ہٹتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں کہ وہ جو دن بھر روزے سے رہتے ہیں، رات بھر عبادت میں رہتے ہیں، امام زین العابدین، ان کا یہ مقام اللہ کی بارگاہ میں اس قدر عاجزی سے جاتے ہیں۔ تو ان اللہ والوں کی کیا ہی باتیں ہیں۔ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ روزے بھی کچھ فرض ہیں، کچھ جو ہیں وہ نفلی روزے ہیں، جن میں شعبان کے بھی روزے آ گئے، عرفات کا روزہ آ گیا، محرم میں عاشورہ کا روزہ آ گیا، وہ 2 ملا لیا کریں، یہ نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح نمازوں میں آپ دیکھیں تو ہر نماز میں بھی نوافل، ظہر میں جیسے 2 نفل رکھے گئے ہیں، اسی طرح سے مغرب میں 2 نفل ہیں، عشاء میں 4 ہیں 2 کر کے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، اشراق میں 2 نفل عبادت نماز پڑھ لیا کریں،
چاشت میں 4 نفل پڑھ لیا کریں، نماز مغرب کے بعد کے نوافل اوابین کہلاتے ہیں وہ 6 پڑھ لیا کریں، پھر نوافل میں تہجد کے نوافل جو ہیں وہ بہت مقبول عبادت ہے، اس وقت پڑھ لیا بہت کریں۔ شکریہ۔ نوافل کے اعتبار سے، نوافل عبادات کے حوالے سے یقیناً امتیاز آپا نے بہت اچھی اور سحر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ حوریہ آپ تشریف لائی ہیں، آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ، نوازش آپ تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ماہ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں فرائض کے ساتھ کچھ نفلی عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بالخصوص اس ماہ مبارک میں تو ویسے بھی اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، اختتام کریں گے حوریہ فہیم کے کلام سے۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں میرے مولا، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، ایک بار پھر دیکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دیکھا دو رمضان میں مدینہ، آقا بنا لو آقا، آقا بنا لو آقا مہمان اپنے در کا، اب تو بس اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمت